میری کار چھیڑ رہا میرا بچہ بھی صحابہ کرام دی شان بھی بالکل حالات ایسے چل رہے ہیں زمانے دے جاہل پرلے درجے دے احمق جڑے ملک دے اندر فتنہ فساد کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی آج صحابہ کرام بکواس کر رہے ہیں شکل انہاں دی دیکھو تے او دے تو چنگی شکل ساڈی گلی صاف کرنے والے چوڑے دی یاد رکھیا ایڈا کنجر دماغ دا بندہ اسی نہیں دیکھیا او دی وجہ ہے کہ دے مذہب وچ صدیق نہیں او دے ابے دی تصدیق نہیں سن لو ایسے لوگ کو سن لو ملک دے وچ افراتفری نہ کرو نہ اہل بیت دی گستاخی نہ صحابہ دی گستاخی خبردار ایک تسی موقع دیتا کہ اسی یہ گل کر دے پے اور یہ بھی مت سمجھنا اسی اس تو بھی ود گل کر سکنے ہیں لیکن اسی اپنے ماں باپ دا تعارف غلط نہیں کروانا چاہتے سمجھ آتی پئی ہے اسی اپنے مرشد دا تعارف غلط نہیں کروانا چاہتے سانو پتہ ہے ساڈا ملک ہے اسی بنایا اسی بچانا اے دچے لفنگیاں کی پتہ ملک بنائی دا کیویں تے بچائی دا کیویں سنو صدیق اکبر نو جڑا بندہ فاسق آکھے فاجر آکھے منافق آکھے میرا حق بندا میں اس کتے نو کافر نہیں مسلمان ہو سکتا ہو بندہ صحابیت صدیق کا منکر کافر ہے سادے ادارے نوٹس لین یہ جس بندے نے اسلام آباد دارالخلافت گل کیتی ہے دارالخلافت گل نہیں سی بن دی تو یہ کیتی ہے تو کتا پھڑ کے اندر سٹ دو سمجھ آ رہی ہے جناب اور کہنا میں اگے کہنا سی منو عدالت چ بلاؤ مینو بلاؤ کیڑی جگہ تے میں آواں گا میں کہیا ہوں کیڑی کھوڑ چ وڑ گیا انی دے نکلا باہر بغیر دی کو حد ہوندی ہے یار نبی پاک نے اہل بیت اس واسطے دتی سی کہ انہاں دی توہین ہوے صحابہ اس واسطے دتے سن انہاں دی توہین ہوے اور نہیں نبی دی آن بھی اونچی ہے نبی دے اصحاب بھی اونچے ہیں بالکل انہاں دی گستاخی اسی برداشت نہیں کریں گے اور اہل سنت اللہ نے تو ہمیں شان بخشی ہے تو ہے اور توجہ میرے رکھو سوئی یہ نہ بے ہمت سامنے دیکھنا دے میریاں گلاں سن میریاں گلاں بڑیاں قیمتی بچڑا گرامی حضرات اسی اپنے ملک کے اندر فساد نہیں پھیلانا چاہتے ورنہ وال سانو سارے ہوندے اگے کیڑا وال ہوندا ہے میں کہ ممتاز نادری بھول گئے وال سانو سارے ہوندے لیکن پھر تینوں قانون ہاتھ میں نہیں لینا میں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا تب کتا دا ہاتھ میں لے لو توجہ ہے سنو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث تکڑا بندہ سنے میری تکڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام فرمایا میرے صحابہ دی مثال کائنات دے لوکاں دے وچ انج ہے جویں سالن دے وچ لون ہوندا ہے یہ حدیث ہے کئی بندے پہلی بار سنی ہوئی ہے حدیث ایک کام کرو مال شریف کے اندر فرمایا میرے صحابہ دی مثال ادھر میرے صحابہ دی مثال انج ہے جویں سالن دے وچ ادھر میرے دیکھو اس کا مطلب کیا ہے ائمہ عرفاء صلحاء عشاق شارحین وہ لکھتے ہیں یہ مطلب ہے جڑے سالن وچ لون نہ ہوئے اونوں کوئی پسند نہیں کردا جڑے سینے وچ صحابی نہ ہوئے وہ رب پسند نہیں کردا نبی پاک دے پاک صحابہ دے نال بھی پیار کرو تے نبی پاک دی پاک آل دے نال بھی بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہا نبی پاک دے صحابہ دے بارے اینج نہ گل کر ادھر دیکھو میں ایک اور حدیث سناؤں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی فرمایا اللہ نے سب تو پہلے میرا انتخاب فرمایا اپنی پنجابی کے لئے اللہ نے ساری کائنات جو پہلے مینوں چنے ہیں
تینوں جوان کرنا سی تے گل ہی کوئی نہیں نا گرامی حضرات سیانے کہتے ہیں اینا نہ بولو کہ لوگ تواڈے چپ ہون دا انتظار کرن اینا بولو کہ لوگ تواڈے بولن دا انتظار کرن میں نہیں چاہتا کہ تسی چپ ہون دا انتظار کرو میں چاہنا کہ تسی پھر آکھو بھی ایک منٹ تے پھر آنا اس واسطے گل سمجھنے کی کوشش کرو فرمایا اللہ نے مینوں چنیا میرا انتخاب فرمایا اعلیٰ جملہ فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي پھر پوری کائنات دے وچوں اللہ نے میرے واسطے میرے صحابیاں نوں چنا نقطہ سنیا کہ نقطہ امام محمد رضا دے نوکر دا وہ یہ ہے میں آکھا تیرے سامنے سیباں دی ریڑھی میں رکھاں تے میں آکھا پتر ایک چون جڑے چننے نے تے تو گڑے ہوئے کانے 2 نمبر چھوٹے وہ چکے گا آخر نہیں کہنے چکے گا آخر جڑے 1 نمبر اچھے دانے 20 میں اور چکا گا میرا نقطہ سنی میں آگیا اور تو چکے تھے ایک آلہ جنہ صحابیاں نو رب چنے آکے دے آلہ اچھی بولو اچھی گلان کرتا ہے صحابہ کرام نو تے پتا اپنی امی دا نہیں پتا اپنے ابے دا نہیں تگڑے ہوئے بولو گلان صحابہ کرام نو کرتے ہیں چپ چپ ساڑھا منہ نہ کھلوا نہیں تو سب سانگے اور 10ویں مدینہ حکومت مطالبہ کر دیاں بغیر کی دے جنہیں اڑتے نے نا زنا دینا تے پابندیاں لاؤ تاکہ ایک دے بچے نہ جمع ہاتھ کھڑا کر رہا ہو کچھ نہیں ہونے لگا حاضری ہو جائے گی پابندی لاؤ تاکہ ایک دے کنجر بچے نہ جمع جڑے صحابہ یا اہل بیت کو پرسانو نہیں دے چاہیے جو ہے گرامی قدر حضرات آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور پھر میرے لیے میرے اگلی گال بھی سن لیا جی یہ تو تکڑی گال یہ ایک عقیدہ بھی واضح ہو جانا ہے فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْهُمْ أَرْبَعًا فرمایا اے جڑے چنے سننا صحابی انہاں دے وچوں پھر ٹاپ دے 4 چوک کے 4 یار میں یہ حق 4 یار جڑا سن کے کئیاں نوں موت پے جاندی میں کیا ہو سلیلا اور 4 یار نہیں دے رب نے پھر چھوڑ کے مصطفیٰ نوں عطا سنو بات کہتے ہیں ہم حق صاحب یار والے میں کہا گا سن حق صاحب یار کا نعرہ بھی اسی لونے ہیں اگر حق سب یار دا لونا ہے تو حق 4 یار دا ملا حق 4 یار دا لونا ہے تو حق سب یار دا ملا اس حدیث دے وچ سب دا بھی ذکر ہے چون دا بھی ذکر ہے کیوں موت پیندی ہے تکڑا ہو بچہ تھک گئے ہو تو بس کر دئیے جناب تینوں طریقہ ہی بڑا ہوتا ہے تقریر کراؤں گا میرا لکشمی سٹی ہوتا ہے ویڈیو آنے میرا مولی پوتریا بیٹھا بارہ میں آخری حدیث سنا رہے ہیں اللہ دا فضل ہے اسی نہ لوکاں دے کپڑے ویکھ کے کدی تقریر کیتی ہے نہ منہ ویکھ کے کیتی تے نہ اسی نہ پیسے ویکھ کے تقریر کرنے ہیں جیڑا میرے مقدر دا رویہ ہوندا ہے نا میں گڈی چ بیٹھا ہاں تے بندے مگروں آ کے دے جاندے میں کئی بار کہندا استاد جی جنی جرت نہ تو تقریر کرنا نا لوکی پیسے پہلے بھی جیب چھپا لیندے نے میں کہا پتر جیڑا تے میرا نام نہیں نہ لکھیا او مینوں نہیں ملنے تے جڑے میرے نے میں لب جانے میں چاہنا مینوں تھوڑے لبڑ پر حلال دے لبڑ خوشامد علیہ تقریر کو نہیں لیا ساڑھے اللہ اللہ خیر صلی اللہ آخری بات کہنے لگا ہوں اور اجازت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آخری حدیث ایک زمانہ آئے گا لوگ میرے صحابہ کرام نو گانا حدیث سے لفظ ہے فرمایا سیاحتی زمانوں نلا امتی ایک زمانہ آنا لگا میری امت دے ہوتے لوگ ایسے ہوں گے یسبون اصحابی میرے صحابہ نو گانا کٹن گے استغفر اللہ حضور نے پہلے دس چھڑیا
اگلی گل بھی سنیا جے یہ آج سارے بیٹھے ہو نا ذرا کان کھڑے کرے آج ایک باری حضور نے فرمایا جس لئے کوئی تواڈے سامنے یہ بک بک کرے نا تو پھر تساں کیا کرنا ہے تواڈے اوپر ذمہ داری کیے یہ نہیں کہ جڑا جتھے لگا رہے چھڈو پرے پھر ساڈے اوپر جڑا فرض ہے وہ کیا ہے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم وفي رواية فقولوا لعنة الله والملائكة والناس اجمعين اور مکرائے اور صحابانوں پہنکرا لیا تیرے شرط اللہ دی لعنت فرشتیاں دی لعنت سارے جہان دی لعنت صحابہ کرام کے بھونکنے والے کو یوں کہنا چاہیے سنیو تکڑے ہو جاؤ حضور دے آن دا بھی پیار اپنے دل وچ رکھو اور کسی کو خلاف نہیں بولن دینا اور حضور دے اصحاب دا بھی پیار اپنے دل وچ رکھو کسی کو خلاف بولن دوستان عزیز آخری بات حدیثاں ختم ہو گئی ہیں اچھا ہی پوری تقریر جی نہیں بولیا ہوں بولے جڑیاں آئی دی موضوع دے متعلقہ سننا جنیاں میرا دل کرتا سی میں سنائیاں آخری پیغام درس گاہ کربلا دا پیغام امام علی مقام نے کربلا شام جڑا درس دیتا نا 5 سبق نے 5 لیسن 5 سبق 5 چیپٹر کیڑے کیڑے سن لو نمبر 1 امام علی مقام نے فرما دو تو نماز نہیں چھڑنی میں حسین ہو کے آخری بیڑے بھی سجدہ نہیں چھڑا نمبر 2 آپ نے تلاوت نہیں چھڑی دیکھو ہے میں کتھے جا کے قرآن پڑھیا میرا سچا غلام ہوگے پھر قرآن نہ پڑھے یہ دوسرا سبق یہ تیسرا سبق اپنیاں جنیاں باپ پردہ خواتین سڑنا توجہ بھی بیٹھے توجہ بے طرف رہے ادھر دیکھو باپ پردہ خواتین نے فرمایا جزا فضا نہیں کرنی یہ پنجابی ترجمہ بنتا ہے رونا پٹنا نہیں صبر کرنا ہے تیسرا سبق یہ چوتھا سبق فرمایا بے پردہ نہیں ہونا پردے چ رہنا ہے یہ چوتھا سبق ہے پنجواں سبق امن پیدا کرنا ہے بات دمنی نہیں کرنی دیکھو میں کربلا تیر میں نہیں پہلا سکھیا ادھروں آیا میں حسین میرا پیغام امن ہے اے امام دا درس ہے 5 سبق نے کربلا دے یاد رکھنے جے دے کول 5 سبق ہون وہ حسینی ہے اور جے دے کول نہ ہون وہ یزیدی ہے جیڑا بندہ نماز پڑھے قرآن پڑھے پردہ کرواوے روے پٹے نہ اور بولو وہ حسینی ہے جیڑا نہ نماز پڑھے نہ قرآن پڑھے حال حالتوں پاوے بے صبری کرے اپنی بیویاں جانوراں طرح روڈاں تے کٹے وہ کدی حسینی ہو سکتا اللہ تعالیٰ سانو سارے سچا حسینی بنائے دعوت اسلامی کا بٹھا ماحول